السلام علیکم حافظ صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبداللہ بھائی الحمد للہ میں خیر وافیت ہوں. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ثم الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج حافظ صاحب جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم اور ہر خاص و عام کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہمارے سب سامعین اور دیکھنے والے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اچھا، تو جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا ہے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آیا زکوٰۃ ایک دینی حکم ہے؟ کیا یہ اس کے معاشرے پہ بھی کوئی اثرات مرتب ہے؟ جی عبداللہ بھائی ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی اور تیسرا رکن ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں ہم بٹھا لیں. اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہر ایک اعتبار سے لوگوں میں اس کے لیے فوائد ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ جو اسلام کا ایک مکمل نظام ہے اور بنیادی رکن ہے، اس کے معاشرے پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثلا جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے والا آدمی بنیادی طور پر اخلاقی اعتبار سے وہ ایک بلندی پر ہوتا ہے. وہ بخل کی کیفیت سے نکل کر وہ سخیوں کی کیفیت میں اور سخیوں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی محبوب چیز کو جو قربان کرتا ہے تو قربان کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہتر چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے، اس سے بہتر چیز کی اس کو خواہش ہوتی ہے. تو مال بھی انسان کا ایک محبوب ترین چیز ہے. اب انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس سے بخل کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، سخیوں کی کیفیت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک تو بنیادی طور پر انسان کی اپنی ذات پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو سخاوت جیسی دولت عطا فرماتے ہیں. دوسرا، معاشرے کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے اس پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. تو اس میں اگر زکوٰۃ دی جائے تو صحیح طور پر زکوٰۃ دینے کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہوگا. ہمارا معاشرہ جو آج غربت کی سطح میں انتہائی زیادہ گرا ہوا ہے، اب وہ معاشرہ ایک صحیح طور پر مکمل طور پر صحیح معاشرہ بنے گا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے. ایک تو یہ معاشرے پر اس کے اثرات میں سے غربت کی شرح کم ہوگی. تو آیا یہ ایک جامع اور مکمل سسٹم ہے جو انسان کو پاک بھی کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں اسٹیبلٹی بھی لے کے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب اگر سبھی لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں زکوٰۃ دینے لگے تو اس طرح تو ہماری سوسائٹی بہت آگے جا سکتی ہے. اس پہ پازیٹیو کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں آج کل دیکھیں آپ، قتل و غارت گری عام ہے بنیادی طور پر، اور قتل و غارت گری کی بنیادی وجہ زیادہ تر یہ غربت ہے عام طور پر آپ دیکھو گے. اور اسی طرح خودکشی، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور غربت کی وجہ سے ایک وہ اپنی جان کے دشمن بن کے اپنی جان کو ختم کر دیتے. صرف اپنی جان کو نہیں، اپنے بچوں تک کی جان کو بھی کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو ایک تو زکوٰۃ سے اگر سارے لوگ صحیح معنی میں زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، خودکشی جیسی کیفیت کا خاتمہ ہوگا. اور اسی طرح جو ہمارے یہاں عام طور پر چوری ڈکیٹی یہ عام طور پر ہے. اب ایک آدمی کو مال مل رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، تو اس آدمی کو چوری کی کیا ضرورت ہے، اس آدمی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اسی طرح اس آدمی کو ڈکیٹی کی کیا ضرورت ہے. پھر اغوا برائے تاوان، اغوا برائے تاوان آج کے دور میں بہت زیادہ ہے مال کے لیے. اگر ایک آدمی کو مالی طور پر صحیح طور پر مستحکم کیا جائے تو وہ آدمی ان تمام برائیوں سے کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا. پھر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھو سڑکوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بکاری بھیک مانگنے والے، جو ہمارے ملک کے اعتبار سے بھی ایک بڑی شرمناک بات ہے، اور اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو ان بھکاریوں کی تعداد میں کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی. مسلم معاشرے میں غرض ہے کہ ہر ایک آدمی عزت نفس سے اپنی زندگی کیا کرے گا، گزارے گا. تو معاشرے کے اندر اگر سب لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو معاشرہ مستحکم بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، افراد کے آپس میں محبت بھی بڑھے گی، اور لوگوں کا آپس میں تعلق بھی بڑھے گا. امیر اور غریب کی جو لکیر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ معاشرہ آپس میں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرے گا امیر اور غریب، تو وہ ایک دوسرے کو کم اور اوپر، نیچے اور اوپر نہیں دکھائیں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی عزت نفس کی ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے حافظ صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں بتائیں کہ ایک چھوٹا سا اسلام کا عمل زکوٰۃ جو کہ ہمارے معاشرے پہ اتنا گہرا اثر مرتب کرتا ہے کہ ایک پاورٹی لائن جو ہمارے لوگ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں ان کو اسٹیبلائز کر دیں گے، اور جو اس صرف ایک امن سے اگر مسلمان صحیح طریقے سے ادا کرے. تو حافظ صاحب ایک ادھر کوشچن اور بنتا ہے کہ آیا یہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لوگوں کو، بھکاریوں کو، ہمارا معاشرہ ڈیزائن اس طریقے سے ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ کبھی ابھرتا ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ کبھی ابھرتا ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ آیا سال بھر سال لیتا رہتا اسے کھاتا رہتا ہے، خود میں امپروومنٹ نہیں لے کے آتا. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. زکوٰۃ دینے والا کوئی بھی شخص ہے، وہ اگر یہ ایک کام کر لے تو میرے خیال میں ہم آئندہ سال جس آدمی کو ہم زکوٰۃ اس سال دے رہے ہیں اگر اس ترتیب سے زکوٰۃ دے تو میرا یقین اور ایمان ہے کہ آئندہ سال وہ آدمی جس کو ہم نے اس سال زکوٰۃ دی، آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو. وہ طریقہ یہ ہے
کہ ہم کسی کو مالی اعتبار سے، جس طرح آج کل لوگ راشن دیتے ہیں یا اس کی ضروریات کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، افضل اور بہتر یہ ہے اس آدمی کو کوئی کاروبار کر کے دیا جائے، چھوٹا موٹا اس کو کوئی بھی ہنر سکھایا جائے، اور اس کے بعد وہ چیز اس کو لا کر دی جائے، بھائی یہ چیز آپ لے لو اور اس سے اپنا کام چلاؤ۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم اپنے معاشرے میں جو ہر سال دسترخوان بچتے ہیں چوکوں پر، چراہوں پر، زکوٰۃ کی مد میں، تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم معاشرے کے ایک فرد کو کیا کریں، کوئی اچھے طریقے سے کاروبار کر کے دیں، اس کو کوئی ریڑھی وغیرہ لگا کے دے دیں، جس سے وہ اپنے جائز ضروریات کو سال کے ایک مہینے میں نہیں، پورا سال پورا کرے، پھر آئندہ سال بجائے اس کے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنے مال میں سے دوسروں کو کیا کرے، زکوٰۃ دے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہر سال جو ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ یا تو اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے ہیں کہ سب خوش ہو جائیں، تو کوشش یہ کریں ہم اپنے مال کا کوئی ایسا حصہ ہر سال 1 یا 2 آدمیوں کو کاروبار کر کے دیں، جس سے وہ اپنے گھر کی ضروریات اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں جو بے روزگاری ہے یہ بھی کم ہوگی۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو حافظ صاحب، اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے انکاری ہے، وہ مستحق ہے دینے کا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ لیکن اس سے انکار کرتا ہے، نہیں دیتا، تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی وعیدیں ہیں؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک زکوٰۃ دیتا نہیں، یہ اسلام کا کوئی بھی حکم ہے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ مثلا نماز ہے، اب ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ لیکن ایک آدمی انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی حکم ہی نہیں مانتا، تو یہ آدمی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے کیا ہوتا ہے، خارج ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے۔ ایک آدمی کو اس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید اس پر نازل فرمائی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت زیادہ سخت قسم کی وعیدیں ایسے آدمی کے لیے آئی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونا اور چاندی یا اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کے عذاب کی بشارت ہے۔ اب وہ عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے اس مال کو قیامت کے دن آگ پہ گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کے چہرے کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، اس پر اللہ کا حکم جو تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیطوقون، اس مال کا توق بنایا جائے گا، توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، بما بخلوا بیوم القیامہ، جس مال پہ یہ بخل کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے تھے، اس مال کو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور احادیث میں سیاہ ستہ کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو مال ہے نا جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے پر اس مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس کے نظروں پر، نگاہوں پر، آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور پھر میں اس کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جو دنیا میں تو جمع کر کے رکھتا تھا، اور پھر وہ اس کے چہرے کو نوچے گا۔ اس لیے اب احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی، قرآن کریم میں اللہ نے مذمت بیان فرمائی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی، تو اس لیے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے وہ مجرم ہیں، اللہ کی ذات کے بھی، لوگوں کے بھی، یعنی غریب آدمیوں کے بھی وہ کیا ہے، مجرم ہے، کہ جو اللہ رب العزت امیر کو مال دے رہا ہے وہ اللہ غریب کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو امیروں کے لیے بطور امتحان کے رکھا ہے کہ میرے مال میں سے جو امیر ہے وہ کتنے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس کو سننے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، آپ کیا میسج دیں گے ہماری سوسائٹی کو، کیا کہنے چاہیں گے؟ معاشرے میں بنیادی طور پر تمام ساتھیوں سے، تمام سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ زکوٰۃ کے حکم کو بوجھ نہ سمجھا جائے، یہ ہماری سیفٹی ہے، ہماری حفاظت ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آج گھر گھر میں پریشانی ہے، مالی اعتبار سے پریشانی ہے، ناچاکی، بے اتفاقی، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم نے اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کیا۔ خرچ کریں گے اللہ مصیبتوں سے دور فرمائے گی، اور اس سے بڑھ کر آج کے دور میں حادثاتی موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اچانک حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انسان اس دنیا سے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صدقہ ہے ایک تو یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور انسان کو بری موت سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو صدقہ کرنے والا ایک تو اللہ کے غصے کا مستحق نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور انسان کو صدقہ بری موت سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس نعمت کا حق یہ ہے کہ آپ غریبوں کو، مستحقین کو، قریب والوں کو، تعلق والوں کو دیکھیں، کوئی شخص مستحق ہے تو جا کر اس کو اپنا مال دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی مالی معاونت کریں اور اس کی دعاؤں میں اپنا حصہ شامل کریں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔
آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی ایسا فرد جس کے علم میں یہ باتیں نہ ہوں اس تک یہ بات پہنچ جائے، اور کیا پتہ اس کے دل کو یہ بات لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔